اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جو اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ انہیں وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے انہوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا۔ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائیں، فیصلے تمہارے اختیار سے کتنے ہی باہر کیوں نہ چلے جائیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمہارے اللہ نے سب سنبھال رکھا ہے اور اس نے ہمیشہ ایسے ہی سب سنبھالے رکھنا ہے، تمہیں بھی اور تمہارے معاملات کو بھی۔ اللہ نے تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑنا۔ اتنے یقین کے بعد اللہ نے تمہیں مایوس واپس نہیں لوٹا دینا۔ بہت کچھ ہے جو تمہارے انتظار میں ہے، بہت کچھ ہے جو اللہ نے آخر میں بدل دینا ہے، بہت کچھ ہے جو تمہیں ملنا ابھی باقی ہے، بہت کچھ ہے جو مکمل ہو جانا ہے اور تم نے دیکھتے رہ جانا ہے۔ ابھی تو تمہیں اس توکل کا اجر ملنا ہے جو تم نے نا امیدی کی ہر حد کو توڑ کر کیا ہے، صرف اپنے اللہ کے لیے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ ہمیں کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ دنیا تو تمہیں ہمیشہ ڈرائے گی، کبھی دعاؤں کے رد ہو جانے سے، کبھی عبادتوں کے ضائع ہو جانے سے، لیکن یہ تو اللہ جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، اور یہ اختیار بھی صرف اللہ کے پاس ہے کہ کیسے ناممکن کو ممکن بنانا ہے۔ تو صرف اسی سے ڈرنا چاہیے جس سے ڈرنے کا حق ہے، اور وہ ڈر صرف اللہ سے ہونا چاہیے، وہ ڈر صرف اللہ کا ہونا چاہیے۔ دنیا تو آج تک نہ کسی کو کچھ دے پائی ہے، نہ کسی سے کچھ چھین پائی ہے۔ دینے والا بھی اللہ اور لینے والا بھی صرف اللہ ہے۔ ہم اکثر لوگوں کی باتوں سے ڈر جاتے ہیں جب ہم بہت لمبے عرصے سے کوئی ایک خاص دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اب تک قبول نہیں ہوئی ہوتی، اور کوئی شخص آ کر ہم سے کہہ دیتا ہے کہ یہ دعا تو کبھی بھی قبول نہیں ہونے والی، اور تب ہم ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ تب نہ ہمارے پاس اللہ کا کوئی اشارہ آیا ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی راستہ نظر میں بنا ہوتا ہے، اور تب ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ شاید وہ شخص ٹھیک ہے۔ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارا اللہ تو ہمارے یقین اور اس شخص کے گمان سے بہت بڑا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اللہ پہ ایمان لاؤ اور یہ جان ہی نہ پاؤ کہ وہ ایک انسان کی سوچ میں یا گمان میں نہیں سما سکتا؟ وہ تو بڑا وسیع ہے، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ کس نے کہا کہ وہ نصیب نہیں بدل سکتا؟ کون کہتا ہے کہ وہ ہمیں ہماری چاہ نہیں دے سکتا؟ کون کہتا ہے کہ وہ ہمارا دل نہیں موڑ سکتا؟ جو یہ کہتا ہے وہ جھوٹ کہتا ہے، کیونکہ میرا اللہ ایک انسان کی سوچ جیسا تو نہیں ہو سکتا، وہ بھی ایسا انسان جس کو اس کی کسی ایک محرومی نے ہی اس مقام تک پہنچا دیا کہ وہ اللہ پہ توکل کھو بیٹھا، جو اللہ کو سمجھ ہی نہیں پایا۔ تو تم بھی اس کی باتوں سے ڈر کر اتنے سالوں کا رکھا ہوا یقین مٹی میں نہ ملا دینا۔ تمہیں لوگ بہت کچھ کہیں گے، تمہیں ہر شخص اپنے ایمان کے مطابق اللہ کا ایک الگ تصور دے گا، لیکن تمہیں اللہ کو ان لوگوں کے بنائے ہوئے امیج سے نہیں سوچنا، تمہیں اپنے یقین سے سوچنا ہے، اور تمہارا یقین یہی ہونا چاہیے کہ تمہارا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کون کیا کہتا ہے کیا نہیں، تمہیں یہ نہیں سوچنا، تمہیں یہ سوچنا ہے کہ تمہارا اللہ کیا کہتا ہے، اور تمہارا اللہ یہی کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے، میں قبول کروں گا۔ بس یہاں آ کر ہر بحث ختم، ہر سوال ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے کہہ دیا سو کہہ دیا، اور تم پہ فرض ہے وہ جو کہے چپ چاپ مان لیا جائے۔ قیامت میں ان دو جہانوں میں کچھ بھی بے مقصد نہیں ہے۔ وہ لوگ جن سے تمہیں تکلیف ملی ان کا ملنا بھی کسی وجہ سے تھا، اور وہ جن سے تمہیں خوشی ملی ان کے ملنے میں بھی اللہ کی مصلحت تھی۔ جب ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے تو پھر دعائیں بے وجہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ اچھائی ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور برائی ہمیشہ شیطان کی طرف سے۔ تو پھر سوچو وہ چیز
बुरी कैसे हो सकती है जो तुम्हें अल्लाह से बात करने पर मजबूर कर देती है। दुआ तो बड़ी पाकीज़ा इबादत है। दुआएं तो तुम्हारे और अल्लाह का राज हैं, और अल्लाह अपने और अपने बंदे के राज में कभी किसी तीसरे को नहीं आने देता। शैतान कभी भी तुम्हारी दुआओं में मिलावट नहीं कर सकता, क्योंकि दुआएं दिल से होती हैं और दिल पर अल्लाह काबिज है। शैतान सिर्फ दिमाग तक पहुंच सकता है, दिल तक नहीं। इसलिए यकीन रखो, कोई इत्तफाक नहीं, यह अल्लाह की रज़ा है। लब पे आने वाली हर दुआ कबूलियत की दुआ है। बेहतर और बुरे का इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है। तो फिर दुआ मांगने में हर्ज ही क्या है। अल्लाह से मशवरा करके कभी कोई भी खसारे में नहीं रहा। कभी कभार यूं ही दिल बेचैन होने लगता है, और पता है ऐसा क्यों होता है? जैसे आपके जिस्म को भूख लगती है, वैसे ही आपकी रूह को भी भूख लगती है। हाँ, एक ख़ास वक्त तक तो आपका जिस्म वो भूख बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन उसके बाद वो कांपने लगता है और आपसे मदद मांगने लगता है, और आपको बताने लगता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है, कुछ मिसिंग है। इसी तरह रूह भी एक ख़ास वक्त तक अल्लाह से जुदाई बर्दाश्त कर सकती है, और उस वक्त के बाद वो आपको तंग करने लगती है। बेचैन होकर, परेशान होकर, उदास होकर, यूं आपकी रूह आपको बता रही होती है कि अल्लाह की ज़रूरत है, कि अब अल्लाह की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। और जब ऐसा हो तो फ़ौरन अल्लाह की तरफ वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि जैसे आप जब अपने जिस्म को रोटी नहीं देते तो वो मर जाता है, ऐसे ही जब आप अपनी रूह को अल्लाह तक नहीं ले जाते तो आप अंदर से ख़त्म हो जाते हैं, खोखले हो जाते हैं। और वो दिल भी भला दिल है जिसमें अल्लाह ना हो। वो ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है जो अल्लाह से बिछड़ कर गुजारी हो। दुआएं तो अल्लाह को सबसे प्यारी होती हैं, और टूटती फूटती दुआएं जिनको जोड़ने के लिए हमें अल्फाज ही नहीं मिलते, जिन्हें तरतीब देने के लिए हमारे पास हुनर ही नहीं होता, वो दुआएं अल्लाह की सबसे लाडली दुआएं होती हैं। क्योंकि वो जानता है कि अपने दर्द के किस मकाम पे पहुंचकर वो मांगी हैं, और कितनी तरफ से मांगी हैं कि ज़ुबान भी उन्हें बयान करने से कासिर हो गई है। अल्लाह को अपने बंदे पे बड़ा प्यार आता है जब उसका बंदा आधी अधूरी दुआएं करके कहता है कि अब क्या कहूँ, कैसे कहूँ, तू तो सब जानता है, मेरी खामोशी समझ ले। यानी आपने ये मान लिया है कि वो जानता है और वो जान लेगा। तो फिर अल्लाह भी कहता है कि लो फिर जान गया मैं, सुन लिया मैंने, और अब तैयार हो जाओ कि मैं अदा करने वाला हूँ। तुम्हारी सारी बेतरतीब दुआओं से तुम्हारे नसीब को तरतीब देने वाला हूँ। और फिर कैसे चीज़ें अपनी जगह पर वापस आ जाती हैं, और कैसे दिल की बिखरी हुई दुआएं सिमट जाती हैं। हम तो देखते ही रह जाते हैं। मेरे प्यारे अल्लाह के सारे काम ही बड़े प्यारे और अनोखे होते हैं। तो फिर मांगते रहें, अल्फाज ना मिलें तो रो दें, क्योंकि वो सब समझता है। वो तो चूंटी की धड़कन भी सुनता है। हमें तो फिर उसने अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया है। हमसे तो फिर उसने सबसे ज़्यादा मोहब्बत की है। दुआएं या तो आपके नसीब को तरतीब देकर आपके मुताबिक कर दी जाती हैं, या फिर आपको तरतीब देकर अल्लाह के मुताबिक कर देती हैं, लेकिन रद्द कभी नहीं होती, रद्द कभी नहीं होती।